ایک اور لکڑ لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ مس کرتے ہیں تو سرکار کا فیض اس کو بھی پہنچ جائے گا۔ اب دونوں اپنا اپنا ٹارچ لے کے اپنے اپنے گھروں کو دبا ہے۔ مانا کہ کمال موسیٰ علیہ السلام بڑا ہے، لیکن انصاف سے دیکھو گے تو سرور دو جہاں کے کمال کے کیا کہنے، سرور دو جہاں کے کمال کے کیا کہنے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جناب موسیٰ علیہ دریا کو پھاڑ دیا گیا، دریا نے راستہ دیا، دریا نے، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے، پیچھے فرعون اور اس کی فوج، آگے جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں میں نہیں تھے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دریا پہ آ گئے، آپ کی قوم نے دیکھا آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے، بندے کے دشمن پیچھے سے آ رہے، آگے دریا ہو، پل کوئی نہ ہو، مشکل بنے گی کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح، لاکھوں کا مجمع ہے، مشکل بن گئی۔ اب ان لاکھوں میں کسی کو بھی توحید کا پتہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد ہیں، آپ کے تعلیم یافتہ لوگ، آپ کے زمانے اور آپ کی قوم کے لوگ، لاکھوں میں کسی ایک کو پتہ نہیں تھا کہ جب مشکل پڑے تو مصلی بچھا کے اللہ اللہ کیا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اب سب کے سب نے جب دیکھا جان مشکل میں پھنس گئی ہے، پیچھے دشمن ہے، آگے دریا ہے، وہ سب کے سب مشکل کشا کو تلاش کرتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن کہنا مشکل بن جائے تو اللہ کا نبی مشکل کشا ہے، لاکھوں کا مجمع مشکل کشائی کے لیے آیا۔ حضور پیچھے فرعون ہے، آگے کوئی شفقت فرمائیں گے، کیا کمال ہے میرے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا۔ قرآن کہتا ہے آپ نے یوں دریا میں عصا مبارک مارا، دریا میں، دریا نے راستہ دے دیا۔ اب یہ 12 قبیلے تھے، کتنے قبیلے؟ اور بڑے ضدی قبیلے، ضد کی دنیا میں شاید قوم بنی اسرائیل کے بعد کوئی قوم آئے، شاید۔ آپ نے فرمایا چلے آؤ، کہنے لگی یہ تو ناممکن ہے کہ جس راستے سے فلاں قبیلہ گزرے ہم ان کے پیچھے سے گزرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا جی ہر قبیلے کو علیحدہ راستہ بنا کے دینا ہوگا۔ دیکھو لاکھوں کا مجمع موسیٰ علیہ السلام کو اختیار والا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ان کو پتہ ہے یہ جو چاہیں گے ہو جائے گا، جو چاہیں گے۔ قرآن کہنے لگے یہ ناممکن ہے، قبائل 12 ہیں، جس راستے سے ایک قبیلہ گزرے ہم ان کے پیچھے سے گزرنا گوارا نہیں کرتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 موٹر وے بنا دی۔ کتنے موٹر وے؟ اور قناعت میں کبھی کسی نے سنا ہے کہ دریا میں موٹر وے بنے؟ دریا کے اندر ایک تو ہے نا اوپر پل بنانا، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ دریا کے اندر ادھر کا پانی یہاں پہاڑ کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر کا یوں پہاڑ کی مانند درمیان سے راستہ ہے۔ فرمایا 12 بن گئے ہیں، چلے آؤ۔ داخل ہو گئے، ادھر راستہ ہے، آگے پہاڑ کی مانند پانی یوں دیوار کی مانند کھڑا ہو، آگے راستہ پھر پانی، آگے راستہ پھر۔ جب وہ سارے داخل ہوئے تو دیکھا ادھر ادھر قوم والے نظر نہیں آتے ایک دوسرے کو، سامنے جو وہ پہاڑ بنا ہوا ہے پانی۔ کہنے لگے یا موسیٰ علیہ السلام ہمیں کیا پتا وہ آ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا پانی کو حکم دیں گے مثل جالی کے بن جائے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جانا چاہیں گے۔ آپ نے پانی کو حکم دیا، پانی مثل جالی کے تبدیل ہوا، وہ 12 کے 12 قبائل ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے راستہ عبور کر گئے۔ بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے آقا کے کمال کے کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا کے کمال کے غور سے سننا۔ سرور دو جہاں
مالک کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں. کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ معراج پر تشریف لے جاتے ہیں. اب آپ کو ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، کمال ہے دریا کو پھاڑنے کا اور بات ہو رہی ہے معراج کی. میرے بھائی یہاں بھی دریا کو پھاڑا گیا، یہاں بھی دریا کو سننا. روایت غور سے پہلے سنیں. ان بین السماء والارض بحر، ان بین السماوات والارض بحرن، بحرن زمین و آسمان کے مابین ایک دریا ہے. زمین و آسمان کے مابین ایک کیا ہے؟ اندازہ لگائیں، ادھر بھی دریا پھاڑا جا رہا ہے، دریا راستے دیتا. یہ کلیم اللہ ہے، آپ کا کمال ہے. اب بات ہو رہی ہے کمال مصطفیٰ کریم کی. زمین و آسمان کے مابین ایک کیا ہے؟ دریا. جس کو بنانے والا جانے یا مصطفیٰ ہی جانے. البتہ ہمیں تو اتنا پتا ہے، ہمیں تو یسمى المقفوف، اس کا نام مقفوف ہے، دریائے مقفوف. کیا نام ہے؟ دریائے مقفوف. اب پتہ ہے اس کائنات میں جتنے سمندر ہیں، کائنات میں جتنے دریا ہیں، اگر اس کی ان کی طرف نسبت کریں تو بڑا کون سا ہوتا ہے؟ پھر ہی پتہ چلے گا نا. کمال وہاں بھی ہے، کمال یہاں بھی ہے. یہ دریا ساری کائنات کے سمندر، حالانکہ سمندر وہ ہے جس کے ایک کنارے کا تو لوگوں کو پتہ ہے، دوسرے کا کسی کو. یہ دنیا کے سمندر کی بات، اور کائنات میں ہزاروں مالک نے دریا پیدا کیے. اب اندازہ لگائیں کائنات کے دریا، کائنات کے سمندر، ان تمام کے تمام دریاؤں کا پانی اگر اس دریا میں چھوڑا جائے جس کو سرکار نے معراج کی رات پھاڑ دیا تھا، پھر آگے تشریف لے کے گئے تھے، اگر اس پوری کائنات کے سمندروں کا، دریاؤں کا پانی اس سمندر اور دریا میں، تو پتہ ہے وہ کتنا عظیم ہے. محدثین نے لکھا لوگوں وہ اتنا عظیم دریا ہے، پوری کائنات کے سمندروں کا پانی، پوری کائنات کے دریاؤں کا پانی اگر اس دریا میں اللہ ڈال دے تو ان تمام پانیوں کی حیثیت اس دریا کی طرف اتنی ہے جس نے ایک دریا میں ایک پانی کا قطرہ چھوڑ دیا. ایک دریا میں پانی کا پوری کائنات کے سمندر اور دریاؤں کا پانی اگر دریائے مکفوف میں چھوڑ دیا جائے تو اس کا پانی اتنا طویل ہے، وہ پانی اتنا زیادہ رکھتا ہے کہ ان کی نسبت اس دریا کے پانی سے کتنی ہوگی جتنا دریا کے پانی میں ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے. اب سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا کو پھاڑا اور راستہ بنا دیا. وہ دریا بھی ساتھ، کائنات کے سارے دریا ساتھ، سمندر بھی ساتھ، جس کو پاک محبوب نے پھاڑا ہے. اگر اس میں ڈال دیے جائیں تو ایک قطرے کی نسبت بنتی ہے. دیکھ کمال موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا ہے، لیکن جس پاک محبوب نے اس دریا کو پھاڑ کے، اس دریا سے راستہ بنا کے اپنے مالک کی بارگاہ تک سفر معراج کو پورا کیا ہے، اس محبوب کے کمالات کے کیا ہیں؟ اس محبوب کے کمالات کے جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ کہنے لگے حضور پیاس سے مرنے لگے ہیں. آپ وہی آثار جس سے ابھی موٹر وے بنائے تھے دریا میں، پتھر پہ مارتے ہیں، قرآن موجود ہے، قرآن میں مسئلہ موجود، قرآن شاہد ہے، گواہ ہے. تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ نکلتے، پتھر سے 12 چشمے پانی کے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال. اور آقا کریم کا کمال دیکھیں، صحیح بخاری ہے، کتاب الوضو ہے، صحیح بخاری کتاب
صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو جاتا، پانی، نماز کا وقت آ گیا، سرکار کی بارگاہ میں ہے، یا رسول اللہ پانی ختم ہے، یا رسول اللہ سرور دو جہاں مالک کے کونو مکان فرمایا کوئی پیالہ لے آؤ، کیا لے آؤ؟ پیالہ۔ بس صحابہ پیالہ لے آئے۔ امام بخاری کا عقیدہ ہے کوئی مصنف اپنے عقیدے کے خلاف اپنی کتاب میں حدیث نہیں آنے دیتا، کوئی مصنف اپنے عقیدے کے خلاف اپنی کتاب میں کوئی بات لکھنے نہ خود لکھتا ہے نہ کسی کو لکھنے دیتا ہے۔ امام بخاری کا عقیدہ فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں پیالہ لے آئے، سرور دو جہاں نے یوں اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا پیالے میں، اور صحابہ نے دیکھا ہر انگل مبارک سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا۔ اندازہ لگاؤ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے پتھر سے پانی نکالا اور سرور دو جہاں نے، بولو تو صحیح، مبارک انگلیوں سے۔ یہ بات مسلمہ ہے، میں اور آپ معروف آلہ جات لے لیں، پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیں، جب ٹوٹ جائے پھر نیچے کھدائی شروع کر دیں، آج نہیں تو کل ہم پانی تک۔ معلوم ہوا فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا کہ پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے پانی۔ موسیٰ علیہ السلام کا کمال کیا ہے؟ تقاضا جب یہ ہے کہ پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے تو آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ کا یہ ہے ہم نہ جانے کتنے دن محنت و مشقت کریں گے اور کتنے بندے کریں گے پھر شاید پانی کی تہ تک پہنچے۔ آپ کا کمال یہ ہے عصا مبارک مارا، پہاڑ پھٹ گیا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، لیکن فطرت کے عین مطابق پہاڑوں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے کمالات مصطفیٰ کریم کی، کبھی کسی نے سنا کہ بندے کے جسم کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ میرے بھائی وہ کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پتھر سے پانی نکال دیا۔ یہ کمال ہے مصطفیٰ کریم کا کہ انگل مبارک سے پانی کا چشمہ جاری کروا دیا۔ آپ اندازہ لگا، جو جنس بھی معجزے کی دیکھیں گے بات وہی ہے، جب سورج آئے تو ستارے، بات وہی ہے جو تمہید باندھی تھی ابتدا۔ جس معجزے کی جنس کو دیکھیں، جو سرکار کا کمال ہے، وہ ہر نبی کے کمال کی انتہا سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں ان کی انتہا ہے وہیں پاک محبوب کی ابتدا ہے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام کا کمال دیکھیں، قرآن مجید ہے، سورہ الاحزاب ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود و سلام۔ اب میں اس طرف تو نہیں جاتا کہ اللہ کا درود کیا ہے، کیونکہ جو بحث چل رہی ہے پھر یہ رہ جائے گی۔ اللہ کا درود البتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں ہے، اتنا کافی ہے۔ اللہ کا درود انشاءاللہ کسی اور موقع پر 29 تاریخ کو شاید ایک جمعہ آ رہا ہے، میرا خیال ہے 29 جنوری کو کیا آ رہا ہے، اس پہ آپ کے اس ادارے کی سالانہ محفل پاک جس کا عنوان ہوگا مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ وہاں عرض کریں گے کہ اللہ درود پھر پڑھتا کیسے۔ آج اتنا کافی کہ اللہم صلی علی، یہ اللہ کا درود پڑھتا ہے لیکن یوں نہیں پڑھتا، پڑھتا ہے لیکن یوں نہیں پڑھتا۔ تمام فرشتے اللہ کے پاک محبوب کی ذات پہ کیا بھیجتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھی پڑھو اور اونچی آواز میں، مزید اونچی آواز میں۔ آپ سے ایک سوال ہے، اگر میں سویا ہوا ہوں، اگر میں آپ آ گئے، کیا آپ کو اسلام نے مجھے سلام کرنے کی اجازت دی؟ کیوں؟ کیونکہ میں ایسی حالت میں ہوں کہ میں سن نہیں سکتا۔ سلام اس وقت کیا جاتا ہے جب اگلا سن بھی سکتا ہو۔
جب اگلا سن سکتا ہو، یا وہ مخصوص حالات ہیں، مفتیان کرام سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، یا وہ مخصوص حالات ہیں جن میں سلام کرنے سے اسلام نے خود منع کر دیا ہے، وہاں یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہ سن نہیں سکتا، وہاں وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ مثلا کوئی نماز میں کھڑا ہے، اب اس کو سلام کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی کھانا کھا رہا ہے، سلام کرنے کی اجازت؟ کوئی درود و سلام کی، ذکر کی، علم کی، درس و تدریس کی محفل سجی ہوئی ہے، مسجد میں لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو باہر سے آئے سلام کرنے کی اجازت؟ لوگ پڑھ رہے ہیں کلمہ کلام، جو آئے سلام کرنے کی اجازت؟ یہاں وجہ اور ہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، اور وجہ ہے۔ جب میں سویا ہوا ہوں تو مجھے سلام آپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں سن، اصول نکلا شریعت کا کہ جس کو سلام کیا جائے کم از کم وہ آپ کے سلام کو سنتا بھی ہو، کم از کم وہ آپ کے سلام کو، تبھی تو سرکار نے فرمایا جب قبرستان سے گزر ہو، سوئے ہوئے کو فرمایا نہ کرنا، جب قبرستان سے گزر ہو تو کہہ دینا السلام علیکم یا اہل القبور۔ معلوم ہوا وہ سنتے ہیں، اگر نہ سنتے ہوتے تو خود منع کیا سوئے ہوئے کو سلام، وہ سنتے ہیں۔ میری گفتگو کا محور نتیجہ سرور دو جہاں کی ذات پر درود بھی پڑھنا ہے، اور درود بھی پڑھنا ہے، اور اپنے پاک محبوب کے کمالات کو سننے والے غیور مسلمان بھائیوں دیکھیں، سرور دو جہاں کی ذات پر درود پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، سلام کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ کیا یہ ظاہری حیات تک تھا؟ اگر تھا تو قرآن سے استثناء دکھایا جائے۔ قرآن قیامت کے دن تک درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اب سرکار ہے مدینہ منورہ میں، کمالات مصطفیٰ کریم دیکھو، آپ کہاں موجود ہیں؟ مدینہ منورہ میں، اور سلام کرنے والے، درود پڑھنے والے کہاں کہاں ہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ پاکستان میں، انگلستان میں، انڈیا میں، چین میں، امریکہ میں، لندن میں، انگلینڈ میں، قطر میں، دبئی میں، مسقط میں، عمان میں، پورے ورلڈ میں درود و سلام پڑھنے والے، اور کوئی ایسا لمحہ 24 گھنٹوں میں کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا جس لمحہ میں میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام نہ بھیجا جا رہا ہو۔ پوری کائنات بھیج رہی ہے، ہر وقت بھیج رہی ہے، کوئی لمحہ درود و سلام سے خالی، کوئی لمحہ درود و سلام سے خالی۔ اب میں نہ سن سکوں تو مجھے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر سرکار سن ہی نہیں سکتے تو سلام کیوں کیا جا رہا؟ سمجھ نہیں آنے لگتا بات۔ چلو کسی کو قرآنی تعلیمات میں ذرا مشکل بات ہے، سمجھ نہیں آئی تو سرور دو جہاں سے خود پوچھ لو، کمالات مصطفیٰ کریم کیا ہے خود پوچھ لو۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ سیاہ میں سے سنن ابی داؤد شریف کی حدیث، سیاہ ستہ میں سے سنن ابی داؤد شریف کی، باب المناسک، حدیث نمبر 2042، صفحہ 1373۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا صلو علیہ، میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ صلو علیہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے، میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم، بے شک تمہارا درود و سلام، بے شک تمہارا، تبلغنی من حیث کنتم، تم جہاں سے مرضی پڑھو، جس وقت مرضی پڑھو، تبلغنی فرمایا تمہارا درود بھی سنتا ہوں، سلام بھی سن لیتا ہوں، تمہارا درود بھی سنتا ہوں، تمہارا سلام بھی سنتا ہوں۔ سرور دو جہاں کی اس موضوع پہ کمالات مصطفیٰ کریم کے کام کے اعجاز پر دوسری حدیث مبارکہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس من عبد یصلی علیہ